عرب دنیا 22 ممالک پر مشتمل ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں ان میں سے کئی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے اسے آزاد ریاست کے طور قبول کیا، اور مزید ممالک اسرائیل کو قبول کرنے میں راہ ہموار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی بیچ 13 دسمبر کو جہاں اسرائیل کے سخت گیر وزیر اعظم نفتالی بینٹ متحدہ عرب امارات کے دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنے، وہیں دوسری طرف سے سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ 2002 امن معاہدے پر عمل درآمد کی شرط پر تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل نمائندے عبداللہ المعلمی نے روزنامہ عرب میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ہماری شرط 2002 کے امن معاہدے پر عمل درآمد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے پر نہ صرف سعودی عرب بلکہ اسلامی تعاون تنظیم کے تمام 57 مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے۔ دراصل مارچ 2002 میں لبنان کے شہر بیروت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں سعودی عرب کی جانب سے 10 نکات پر مشتمل سعودی امن منصوبہ پیش کیا گیا۔ اس امن منصوبے میں تمام مقبوضہ علاقوں غرب اردن، غزہ پٹی، گولان پہاڑیاں اور لبنان سے پیچھے ہٹنا تھا اور مشرقی یروشلم کو فلسطین کی دارالحکومت بننا تھا۔ مزید فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے منصفانہ حل تلاش کرنا تھا۔ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور 1980 میں پورے شہر کو ایک ایسی ریاست میں ضم کر لیا تھا جسے عالمی برادری نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ تاہم یہ منصوبہ چھپنے کے روز ہی حماس نے اسرائیل کے ایک ہوٹل پر بم حملہ کیا جس میں 30 افراد ہلاک ہوئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس کے اگلے روز ہی اسرائیل نے غزہ پٹی میں ملٹری آپریشن لانچ کیا۔ اس ملٹری آپریشن میں 500 فلسطینی مارے گئے۔ اس کے 5 سال بعد پھر سے ریاض میں عرب لیگ سمٹ کے دوران اس امن منصوبے کی بازگشت سنائی دی گئی اور تب یورپی یونین، امریکہ اور اقوام متحدہ نے اس کی حمایت کی۔ 2018 میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اس سعودی منصوبے کو مستقبل کے مذاکرات کی بنیاد کے طور مسترد کر دیا۔ اب ایک بار پھر سے سعودی عرب کی جانب سے اسی منصوبے پر اسرائیلی فلسطین تنازع کے حل کی بات شروع کی گئی ہے۔ 2018 میں متنازع فیصلے کے تحت امریکہ نے مشرقی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قبول کرتے ہوئے اپنے سفارت خانے کو وہیں منتقل کیا۔ اقوام متحدہ میں اس فیصلے کی مخالفت کی گئی جہاں صرف 9 ممالک نے اس کی حمایت کی اور 128 ممالک نے اس فیصلے کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ تاہم اس کے بعد 2020 میں 4 عرب ممالک نے اسرائیل کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ان میں بحرین، متحدہ عرب امارات، سوڈان اور مراکش شامل ہیں، جبکہ اس سے قبل مصر اور اردن پہلے ہی اسرائیل کو قبول کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایسی خبریں آئی جن میں اشارہ دیا گیا کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو قبول کرنے والا ہے، جن میں نومبر 2020 میں عالمی میڈیا میں خبر چلی کہ تب کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کر کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے، تاہم سعودی وزارت خارجہ نے ان خبروں کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کا انکشاف نیتن یاہو کی کابینہ میں وزیر یووا گلانٹ نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں کے درمیان آمنے سامنے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طرح سے رواں سال نومبر میں اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ 20 امریکی یہودی رہنماؤں پر مشتمل ایک وفد نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس دوران 6 حکومتی وزراء اور سعودی شاہی گھرانے کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات ہموار کرنے کے اشارے مل رہے ہیں۔ اس لحاظ سے گزشتہ سال ماہ رمضان کے دوران سعودی عرب میں 2 ڈرامے تنازع کا موجب بنے، کیونکہ ایگزٹ 7 نامی ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا سعودی نوجوان کو آن لائن گیمز کھیلنے کے دوران اتفاقاً اسرائیل کی یہودی لڑکے سے دوستی ہو جاتی ہے۔ سعودی اسرائیل کے سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے اس ڈرامے کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے دوسرا ڈرامہ ہارون میں 1940 میں کویت میں رہنے والے ایک یہودی کمیونٹی پر مبنی ہے۔ سعودی حکومت پر تنقید کی گئی کہ وہ ڈراموں کے ذریعے سعودیوں میں یہودیوں کی اچھی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح سے حال ہی میں ایک سعودی مصنف نے ایک اخبار میں لکھا کہ اسرائیل کے خلاف دشمنی کی پالیسی غیر مؤثر ہے اور اس سے تنازع کا کوئی حل نہیں نکلے گا، یہ صرف ایران کے مفادات کو پورا کرے گا۔ انہوں نے فلسطینیوں کو مشورہ دیا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کوئی آپشن نہیں، خلیجی ریاستوں کی ثالثی کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی تجدید ہونی چاہیے۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔